الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا العالم أو متعلم أو ما والاه. صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کا تعارف، تفسیر سے متعلق ابتدائی باتیں کچھ ہو گئی تھیں. تفسیر کی 4 اقسام بیان کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا تفسیر الآیت بالآیت، تفسیر الآیت بالاحادیث الصحیحہ الماثورہ، اور اس کے بعد تفسیر الصحابہ والتابعین، اور اس کے بعد چوتھا درجہ ہے تفسیر وہابی کا. کچھ باتیں اس سے متعلق ہو گئی تھیں اور تفسیر و تعویل کے اندر فرق بیان کیا گیا تھا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کے متعلق بھی کچھ کلام ہوا تھا. آج تفسیر کی آخری قسم تفسیر موعوبہ کے بارے میں تھوڑا سا کلام کرنا ہے. تفسیر بالرائے کے بارے میں عرض کر دیا تھا کہ تفسیر بالرائے جو اپنی مرضی سے اپنی رائے سے تفسیر کرے گا اس کا کیا حکم ہے. اور کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کے متعلقات کو سمجھنا ضروری ہے. یقیناً اصل مقصد قرآن کریم ہی ہے، لیکن جب تک قرآن کریم کے ماحول سے آشنائی نہیں ہوگی، قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے مضامین معلوم نہیں ہوں گے، قرآن کریم جس ہستی پر اور جس شخصیت پر نازل ہوا اس کے بارے میں مکمل تعارف نہیں ہوگا، جس زمانے میں جن لوگوں پر نازل ہو رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کے سامنے ہو رہا ہے، وہ کیا ماحول تھا، وہ کیسے جانثاران تھے. جب تک یہ باتیں مکمل واضح نہیں ہوں گی تو فائدہ کم ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من عمل بما علم ورث اللہ علم ما لم يعلم. جس شخص نے اس علم پر عمل کیا جو اس کو دیا گیا تھا، اللہ رب العزت اس کو ان علوم کا وارث بنا دیں گے، اس کے لیے وہ علوم کھول دیں گے جو وہ نہیں جانتا. دیکھیں، ہر بات کتاب میں نہیں لکھی. ہمارے علوم
علوم شرعیہ دینیہ ایک سلسلے اور ایک واسطے سے اللہ رب العزت تک متصل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اکثر وحی لایا کرتے تھے۔ اکثر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی فرشتہ لاتا تھا، بلکہ حضرت جبرائیل امین ہی فرشتے ایسے ہیں جو وحی لے کر آتے تھے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جبرائیل امین کا یہودی علماء کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تو ہمارے آباء و اجداد کو ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور سب کا دشمن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور سرسیل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا مشہور قول کے مطابق نام روح الامین بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ روح الامین ایک اور فرشتے ہیں اور جبرائیل امین الگ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتوں کے سردار بنائے گئے، اور وہ تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام رسانی اور وحی لانے کا کام فرماتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت عظیم القدر وجود نصیب فرمایا۔ حدیث شریف عدد 600 پر ہیں ان کے، اور بعض جگہ آتا ہے ایک پر پہ یہ پوری دنیا اٹھا سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ان کی تعریف میں عرض کیا گیا، یہ قرآن کریم وہ امین فرشتہ لے کر آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین صرف 2 مقام پر اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے وہاں، اور ایک دفعہ آسمان و زمین کے درمیان سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وہاں پر ذکر ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ۔ جبرائیل علیہ السلام عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و شباہت اختیار کر کے آیا کرتے تھے۔ کبھی کسی اجنبی شخص کی شکل بھی اختیار فرماتے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں ایک شخص آیا، ایسا آدمی تھا جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے۔ گاؤں کے اندر اور چھوٹے علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور دور سے بھی نہیں آیا۔ وَلَمْ أَرَ عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، اور اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا۔ اور یہ شخص جو آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر، آپ کی ران اقدس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیجیے۔ حضرت جبرائیل امین آئے، بیٹھے، گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے اور سوال کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نہیں پہچان رہے کون ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اور قلب اطیب وہ فوراً پہچان لیتا تھا، اور آپ سے سوال شروع کر دیے، مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیسے کہتے ہیں؟ مشہور روایت ہے۔ مل احسان، احسان کیسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراہ، اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم رب کو نہیں بھی دیکھ رہے تو رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے تو وہ جواب میں کہتے صدقتا، سچ کہا۔ اس کے بعد ایک سوال اور بھی پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا اعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ سوال جواب ہوئے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے فرمایا، نہیں حضرت۔ کہا یہ جبرائیل تھے، تمہیں سوال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو بسا اوقات آپ اور بھی طریقوں سے اور بھی شکلوں میں ظاہر ہوئے، لیکن عموماً حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں داخل ہوتے ہیں اور سامنے آتے، ان کے وجود میں داخل ہو کے نہیں آتے، انہی کی شکل ویسی شکل بنا کر خود آتے۔ ایسے بہت ہی کم جنات ہوتے ہیں جو اپنا خود انسانی وجود بنا کر آ سکتے ہیں، بہت کم ہے۔ وہ بہت ہی عالی کوئی نسل ہے کہ جو کسی انسان کی صورت میں داخل ہو کر آپ سے بات کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور آپ سے بات کر لیں۔ عموماً ان کے پاس چونکہ جسم میں ناسوتی نہیں ہوتا یا جسم ثقیف نہیں ہوتا، تو یہ کسی انسان کے اندر حلول کر کے جنات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک دم آپ کے سامنے ایسا انسان آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، بہت ہی کوئی کم ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اسی وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ اچانک سے کچھ آ جائے گا، وہ نہیں آ سکتے اتنے آرام سے۔ سب یہ بھی نہیں کہنا کہ سب نہیں آ سکتے، بہت کم، لیکن فرشتہ اللہ رب العزت کا، اور پھر جبرائیل امین تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، ان کو کسی کے وجود میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست بھی وحی ہوتی تھی قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عموماً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، آپ سے موٹے موٹے پسینے جاری ہو جاتے۔ سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور، اور آپ کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر، اور آپ آنکھیں بند کر کے ایک بوجھ محسوس فرما رہے ہوتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر اقدس رکھے ہوئے تھے اور سو رہے تھے، نیند میں وحی نازل ہوئی، شروع ہو گئی۔ نبی کا دل ہر وقت جاگ رہا ہوتا،
فرماتے ہیں میری ران پر اتنا بوجھ آ گیا کہ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ احد پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سواری پر سوار ہوتے، اونٹنی پر یا کسی پر، اور وحی شروع ہوتی تو وہ جانور آواز دینے لگتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ اور کبھی بہت سہولت سے دل میں بھی بات اتار دی جاتی تھی، کبھی بظاہر حدیث شریف میں آتا احیانا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے ایسی آواز آتی کہ سلسلۃ الجرس، جیسے زنجیر کھینچی جا رہی ہو، گھنٹی کی آواز ہو۔ تو ابتدا سے پہلے آپ کو منتخبات یا آواز ایسی آتی تھی کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب وحی آ رہی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی جانب سے قلب اطہر پر وحی کا نزول ہوتا۔ ایک موقع پر بعض امہات المومنین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت اور الفت تھی، ان کے بارے میں کچھ بات کی کہ حضرت وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بات نہ کرو، صرف وہ ایسی خاتون ہے کہ جب میں ان کے پاس بستر پر موجود ہوتا ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں آتی۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ اقدس میں تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ ام المومنین نے بھی فرمایا کہ آپ پر اور ان پر سلام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی۔ پھر وحی کی دو بڑی قسمیں، ایک وحی متلو ہے، دوسری وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو کہتے ہیں وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، جو قرآن کریم ہے۔ دوسری وحی غیر متلو ہے، غیر متلو وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ اکبر، جتنی بھی احادیث کرام ہیں وہ سب کی سب وحی غیر متلو ہے، ان کی تلاوت نہیں ہوتی۔ وحی یہ بھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے، آپ صرف وہی بات فرماتے ہیں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی والی باتیں فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا میں، نعوذ باللہ، اس نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں فرق شروع کر دیا کہ یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، یہ صحیح اور یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے طبقے کو منکر حدیث کہتے ہیں، جو نبی کو اور ان کے احکام کو اور اللہ رب العزت کے احکام کو الگ الگ کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کا کہا مانا اسی نے اللہ کا کہا مانا۔ نبی کی مانو گے تو اللہ کی ماننا کہلائے گا،
اور اگر نبی کی نہیں مانو گے تو پھر اللہ رب العزت کی بھی نافرمان کہلاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول دیں اسے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا کہا ہوا ایسا ہی ہے، اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور وحی میں فرق کرنا یہ انتہائی غلط اور انتہائی نقصان کا باعث ہے، مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے نعوذ باللہ زمانہ قریب میں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ رب العزت کے احکامات میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ اور بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، تو سو یاد رہے احادیث کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نمازیں کتنی ہیں؟ یہ 5 نمازیں ہیں، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے۔ فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں اور عشاء میں کتنی، حدیث شریف سے پتہ چلا۔ فجر کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، ظہر کب شروع ختم، یہ سب حدیث میں معلوم ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کریم میں نہیں لکھا۔ کیسے قیام ہوگا، رکوع سجدہ کیسے ہوگا، کون سی چیز مقدم کون سی مؤخر، قرآن کریم میں لکھا نہیں ہے کہیں پہ۔ یہاں تک کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے پاس ایک منکر حدیث آیا، کہا قرآن کریم کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم اللہ کی ہدایت کی مکمل کتاب ہے، تو پھر قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم نماز پڑھ سکتے ہو قرآن کریم کے بغیر؟ کہا وہ تو قرآن کریم پڑھ کے ہی ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کافی ہے۔ پوچھا اچھا نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، پورے قرآن کریم میں اللہ اکبر دکھا دو۔ اللہ اکبر نماز شروع کرتے تکبیر تحریم اللہ اکبر، پورے قرآن مجید میں اللہ اکبر کہیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہیں نہیں ہے۔ مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں نہیں ہے، یہ سب احادیث میں ہے۔ ہم تو قرآن اور حدیث دونوں کو وہی مانتے ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جن لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے وہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، زکوٰۃ کب دی جائے گی، زکوٰۃ کے مصارف تو ذکر ہیں، یہ 8 مصارف ہیں، لیکن زکوٰۃ کتنے پیسے والی پر نافذ ہوگی، یہ حکم نصاب کا قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ احادیث بھی ساری کی ساری ایسی ہی قطعی ہیں، یہ ساری کی ساری ایسی ہی مضبوط ہیں جیسے کہ قرآن کریم کی آیات۔ یہ جملہ ذرا سمجھیں، قرآن کریم جس طرح
مضبوط اور قطعی ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ احادیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی وہ سب کی سب ایسی ہی مضبوط، ایسی ہی قطعی، ایسی ہی لازم، ایسی ہی واجب ہیں مسلمان کے لیے۔ لیکن یہ اس مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن رہا ہو، جس لسان اقدس نے قرآن کریم بیان کیا وہی زبان اقدس ہم کو احادیث مبارکہ بھی سنا رہی ہے۔ اب جو ہمارے زمانے میں احادیث کے بارے میں حکم ہو لگتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور مختلف جو احکامات کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس درجے کی ہے اور یہ حدیث اس درجے کی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں یہ حکم سند پر لگتا ہے۔ اگر راوی سارے کے سارے عاقل بالغ ہوں، راوی سارے کے سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہونے کے ساتھ سچے بھی ہیں، تام ضبط بھی ہے، مکمل یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے دامن پر کسی قسم کا جھوٹ کا، برائی کا دھبا نہیں ہے، تو یہ ایک عادل راوی مستند ہوتا ہے اور اس کی بات قبول ہوتی ہے۔ ایسا راوی اگر کسی ایسے راوی سے جس کے اندر صحیح ہونے کی شرط پوری موجود ہو، یہ شرائط موجود ہو، تو اس کی بات صحیح درجے کی کہلائے گی اور وہ حدیث سے صحیح کہلائے گی۔ احادیث اللہ رب العزت کے اپنے ہی منصوبے کے مطابق، اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق ابتدائی اسلام میں لکھی تو گئی لیکن زیادہ بڑی تعداد میں جمع نہیں ہوئی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے ان کو منع کیا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، انسان ہے، کبھی غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ لکھنے میں ماحول اور لکھنے میں ساری تفصیل تو نہیں آتی، تو تم ہر وقت مت لکھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی باتیں ہر وقت مت لکھا کرو۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ پہلے یہ لکھتے تھے اب نہیں لکھ رہے۔ پوچھا بھئی پہلے کیا ہوا؟ پہلے تم لکھ رہے تھے اب نہیں لکھ رہے؟ تو بڑے صحابہ کرام کی جو بات تھی انہوں نے عرض کر دی، حضرت صحابہ فرماتے ہیں آپ بھی انسان ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو نکال کے انگلی سے پکڑا اور فرمایا اس زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ ان کو لکھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہ جو صحیفہ تھا وہ الصادقہ کے نام سے حضرت نے جمع فرمایا۔ تو جو حضرات براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے ان کے لیے تو وہ حکم قرآن کریم کی طرح لازمی اور ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا۔ ابتدائی زمانے میں چونکہ قرآن کریم کے جمع کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اس لیے احادیث کی جمع کو نہیں رکھا۔
سب سے زیادہ احادیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، میں زبانی یاد کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل صحبت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مدرسہ تھا، اصل مدرسہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اصل رہائشی طلبہ آپ کے پاس تھے، اس کا نام ہے صفہ میں نے چبوترا، اور وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب و روز رہتے تھے اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بڑی قربانیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ عرب کے دستور کے مطابق سمجھتے تھے شاید مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی مجھے چپل سنگاتا، کوئی میری گردن میں پاؤں رکھتا، حالانکہ میں بھوک سے بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ ایک دن میں بڑا بھوکا تھا، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ آج کل فلاں دال کتنے کی چل رہی ہے، فلاں چاول کتنے کا ہے، کیا روپے کلو چل رہی ہے بھئی چینی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا اس سے کیا کام، اپنا کام کرو، تم پڑھو۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سوال کیا، وہ بھی میرا اشارہ نہیں سمجھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت نے فرمایا آؤ چلو میرے ساتھ، اور حدیث شریف میں کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے، گھر میں پوچھا کچھ ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیچ دیں۔ وہ دودھ کا پیالہ آیا، دودھ کا برتن ایک چھوٹا سا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، بھوک بہت سخت لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا نوش فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جائیے اور لے جا کر اصحاب صفہ والوں کو پلا دو، پھر جو بچ جائے